سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164، اس کا کچھ حصہ ہو گیا تھا، کچھ باقی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قل لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ لقد من الله على المؤمنين، یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ بھجوایا انہی میں سے رسول، یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے اس کے احکامات، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم کتاب کی اور حکمت کی دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے قبل یہ لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ، جب پہنچی تم تک ایک مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، جبکہ تم پہنچا چکے تھے اپنے مخالف کو اس سے دو چند، قلتم، جب یہ پہنچی تو آپ نے کہا کہ انا ھذا، یہ کیوں آئی ہے ہم پر، قل ھو من عند انفسکم، آپ کہہ دیجئے کہ اس کی وجہ تم خود ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ پہنچا تمہیں جس دن دو گروہ آمنے سامنے ہوئے، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ اللہ دنیا پر ظاہر کر دے مومنوں کو، ولیعلم الذین نافقوا، اور ظاہر کر دے منافقوں کو، وقیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، اب ادفعوا، یا کم از کم دفاع وطن ہی کریں، قالوا لو نعلم قتالا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ یہ جنگ ہے، لاتبعناکم، ہم یقیناً تمہاری پیروی کرتے، تمہارے ساتھ لڑتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ ایمان کے بنسبت اس دن زیادہ قریب تھے کفر کے۔ یقولون بافواہہم، کہتے ہیں اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، واللہ اعلم بما یکتمون، اور یہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا
کہ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، جو شخص اللہ کی رضا کی پیروی کر رہا ہے کیا ہو سکتا ہے مانند اس شخص کی جس نے کما لیا اللہ کی طرف سے غصہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ دونوں اشخاص برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کر رہے ہیں جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان مومنوں پر جتایا، اور اس لیے تاکہ ہم اس کا احساس کر کے اس کا شکریہ ادا کریں۔ سامعین کرام، ایک چیز جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے تو اس کا شکریہ ادا ایسا نہیں ہو سکتا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اول تو نعمت شکریہ کے لیے ضروری ہے کہ نعمت کا احساس ہو۔ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ شکریہ کے 3 درجے ہیں بڑے بڑے۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو اپنے منعم کی نعمت کا۔ دوسرا شکریہ کا درجہ یہ ہے کہ آپ اس نعمت کو اسی لیے استعمال کریں جس لیے وہ دی گئی ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ اپنی زبان سے بھی اپنے منعم کا شکریہ ادا کریں۔ یہ بڑے بڑے درجے ہیں شکریہ کے سامعین کرام۔ تو یہاں احسان کا شکریہ ہوتا ہے، نعمت کا شکریہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے رسول کی۔ سامعین کرام، اس کا تو زبان سے بیان ممکن نہیں ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہے بہت بڑی نعمت۔ اور اس کا جو نعمت یعنی آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ اگر رسول کسی نعمت نہ ہوتی تو ہم نہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے، نہ اپنے مقصود کو جان سکتے، اور یہ کسی بھی طرح ممکن نہ تھا۔ یعنی بہت سے فوائد ہیں رسول کی ذات کے۔ رسول ایک تو اس کی تفصیل ابھی آئے گی سامعین کرام، اس میں ہم بیان کریں گے، لیکن جو نعمت کا تذکرہ تھا تو وہ تو کل ہو چکا۔ آج رسول کی 4 ڈیوٹیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سب سے پہلے تلاوت آیات ہے سامعین کرام۔ یتلو علیہم آیاتہ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کو پڑھ کے سناتا ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے آیات ہیں، احکامات ہیں، اور یہ تمہارے لیے۔ یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسرا جو ہے تزکیہ، نفوس کا تزکیہ، ویزکیہم۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں سامعین کرام یہ بہت ضروری ہیں کہ انسان کو اس سے مستفیض کیا جائے، اور انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالی ہمارا مقصود ہے سامعین کرام، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصود اللہ تعالی ہے۔ اب مقصود تک پہنچنے کا راستہ وہ وہی بتاتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلی بات یہ مقصود اللہ، اس تک پہنچنے کا راستہ صراط مستقیم۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اے رسول، یقیناً آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ تو نمبر 1 بات تو یہ ہے تلاوت آیات۔ اس سے آپ یعنی قرآن کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن اصل میں جاننا چاہیے کہ قرآن ہے کیا۔ یہ ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک یعنی یہ ایک ہدایت ہے جس میں وہ راستہ بتایا گیا ہے جس راستے پر چل کر انسان اپنے مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا سامعین اکرام وَيُزَكِّيهِمْ، یہ بہت بڑی ضرورت ہے انسان کی سامعین اکرام، اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں، اور یقیناً آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، کیونکہ انسان کمزور تھا،
یعنی تزکیہ کس چیز کا؟ تزکیہ نفس۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کلیئرلی بتایا ہے قرآن میں، خاص طور پہ آخری جو سپارہ ہے ہمارا 30واں، اس میں 3-4 جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ نفس اور جو میں نے اس کو برابر کیا ہے، پھر اس میں اس کی نیکی اور بدی کا شعور پیدا کیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب حقیقت کیا ہے؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور یقیناً تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا، اس کی تزکیہ نہیں کیا۔ تو سامعین کرام، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ دوسری جگہ ہے بل قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ سامعین کرام، تھوڑا سا جلدی نہ کریں اور اس کا تزکیے کا مطلب سمجھیں یا اس کا متضاد سمجھیں۔ تزکیے نفس اگر کوئی نہ کرائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حب دنیا، وہ دنیا کا طالب ہے، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے۔ جو تزکیہ نفس کرانے پر آمادہ نہ ہو رسول سے یا نائب رسول سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حب دنیا میں، یہ شخص حب دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ترجیح دے دی ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر۔ سامعین کرام، بالکل کلیئر، یعنی اس الفاظ میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، نہ میں اپنے آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہوں، نہ اتنی مشکل بات ہے جس کو مجھے سمجھانے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوں۔ اس ٹیکسٹ اور اس مضمون کو اچھی طرح دیکھ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا، ہر چیز اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہے۔ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اپنا تزکیہ کرانا چاہتے ہیں پیغمبر سے اور نائبین پیغمبر سے، ظاہر ہے اس کی میں تفصیل بعد میں کروں گا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ ان کا مقصود نہیں ہے۔ سامعین کرام، ایک بات میں بھول گیا کہ تزکیہ نفس وہ کرائے گا جو دل کو صاف کر کے اس میں اپنے محبوب کو لانا چاہے گا، یعنی جو طالبان مولا ہیں وہی تزکیہ نفس کے لیے تیار ہوں گے، جو طالبان دنیا ہیں وہ تزکیہ نفس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بہت مشکل لگے گا۔ اور ہے بھی، یعنی جو طالبان دنیا ہیں سامعین کرام، ان کے لیے یہ تزکیہ نفس کرانا یا اس کے متعلق سوچنا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت مشکل سمجھتے ہیں لوگ تزکیہ نفس کو۔ میں نے خود ایسے یعنی جو دانشور ہیں، جو مذہبی اسکالرز ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان سے یہ میں نے سنا ہے کہ یہ بہت بڑا مشکل کام ہے تزکیہ نفس کرنا یا کروانا۔ مشکل نہیں ہے، ہر وہ کام مشکل ہوتا ہے، ایک تو جس کے مقصد سے آپ واقف نہ ہوں، یا وہ مقصود آپ کا مقصود نہ ہو، تو آپ اس کام کو پھر صحیح طریقے سے نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں۔ 2 باتیں میں نے کہیں سامعین کرام، ہر وہ کام مشکل ہوگا آپ کے لیے جس کے مقصد سے آپ واقف نہ ہوں۔ آپ کو کوئی کام کرنے کو کہہ دے تو کوئی ڈیوٹی لگا دے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام، اس کا فائدہ کیا ہے، تو آپ کی اس میں دلچسپی نہیں ہوگی۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ مقصد معلوم بتا بھی دیا گیا لیکن وہ مقصد حاصل کرنا آپ کا مقصود نہ ہو تو پھر بھی وہ کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، اس میں آپ کا جی نہیں لگے گا، آپ کی تو نیت ہی نہیں ہے اس کام کرنے کی۔ تزکیہ نفس بہت آسان ہے، بہت آسان ہے تزکیہ نفس۔ میں آپ کو آج کہہ دوں، طریقہ کار ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے لیے ایک نیت بنانی ہوگی، مقصود جاننا ہوگا، مقصد جاننا ہوگا۔ تزکیہ نفس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں تزکیہ نفس؟ آخر کیوں؟ محبوب کو پانا ہے، اللہ کو اپنے دل میں بسانا ہے تو دل کو پاک کرنا ہوگا۔ انسان کا مقصود اللہ، اس کا طریقہ تزکیہ نفس۔ قد افلح من تزکا، یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کر لیا یا کروا لیا۔ اس کی بحث ہم پھر بعد میں کریں گے کہ یہ کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے۔ بہرحال قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کے طالب ہو، تم نے تو دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا ابھی کہ ہر چیز اپنے متضاد سے، اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تزکیہ نفس، اس کا متضاد کیا ہے؟ اس کا متضاد یہ ہے، اس کا متضاد طرز عمل یہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کو پسند کر لیں، اس کو ترجیح دے دیں۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کو اگر آپ نے ترجیح دے دی، تزکیہ نفس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ کروا سکتے ہیں، نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ طالب دنیا جو ہے وہ تزکیہ نفس پر کبھی آمادہ نہیں ہوگا، اس کے لیے مشقت جھیلنے کو تیار نہیں ہوگا۔ مشقتیں کیا مشقتیں ہیں؟ کوئی کیا مشقتیں ہیں سامعین کرام؟ جان و مال آپ وہ تو ہتھیلی پہ رکھ کر آپ پیش کر دیں، آپ کے پاس اور ہے ہی کیا؟ لیکن سامعین کرام، نہیں کر سکتا وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، اور اس کی جو گواہی میں آپ کے سامنے یہ آیات پیش کر رہا ہوں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کی زندگی تو بہتر ہے۔ اسے تم نے کیوں ناپسند کر لیا ہے؟ اس کو کیوں ترجیح نہیں دیتے ہو؟ وہ تو بہتر ہے اور دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھا رہا ہے یہ بات۔ والآخرۃ خیر وابقی، ظاہر ہے سامعین کرام، دنیا ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ تو خرچ ہونے والا ہے، وہ تو ختم ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تو باقی رہنے والی ہیں۔ تو تم کیوں دھوکے میں پڑتے ہو؟ عارضی فائدے کو مستقل فائدے پر ترجیح کیوں دیتے ہو؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو۔ سامعین کرام، ایک بات اور نوٹ کر لیں، جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے دی، قرآن کے الفاظ، یعنی قرآن کے الفاظ کیا ہیں اس کے بارے میں کہ یہ شخص کافر ہے، یہ شخص ناشکرہ ہے، کافر ہے۔ سورہ ابراہیم کا مطالعہ کریں، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، ابتدا میں یہ آیت آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، تباہی ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے کافروں کے لیے۔ اس کی صفت کیا ہے؟ یہ کرتا کیا ہے؟ اس نے کیا ایسا جرم کیا ہے جو کافر بن گیا اور جس کے لیے خرابی اس کا مقدر بن گئی؟
الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. کافر کی اللہ پاک تشریح بیان کر رہے ہیں. سورہ ابراہیم کو کھول کے دیکھ سکتے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، بس یہ کافر ہے. بھی کافروں کی روش اور کیا ہوتی ہے؟ یا تو دنیا میں طالبان مولا بستے ہیں یا طالبان دنیا بستے ہیں. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، فریق فی الجنت وفریق فی السعیر. تیسرا گروہ تو نہیں ہے سامعین اکرام. ایک گروہ جو ہے فریق فی الجنہ، وہ تو جنت میں جائے گا. فریق فی السعیر، فریق ایک جو دوزخ میں جائے گا. تیسری جگہ تو نہیں ہے آخرت میں. مجرموں کے لیے دوزخ ہے، متقیوں کے لیے جنت ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے لیے، وہ دور نہیں ہوگی. جنت تو قریب ہی ہے سامعین اکرام. جنت، یہ خیر موضوع پھر کسی وقت انشاءاللہ. آج تو میں تزکیہ نفس کی بات کر رہا ہوں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا. پیغمبر آتا ہے تزکیے کے لیے. پیغمبر آتا ہے تزکیے کے لیے. تزکیے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑا سا سوچیں سامعین اکرام. جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آگے بڑھنے کی. پہلے تو اس تزکیے کو تو یزکیہم. آج ہم یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی پیغمبر ہمارے لیے ہے یا تو ہمارے لیے نہیں ہے. اگر ہمارے لیے ہے تو بھئی ہمارا تو تزکیہ نہیں ہو رہا. تزکیہ تم کراؤ گے تو ہوگا نا. تزکیے کے راستے پر چلو گے تو تمہارا تزکیہ ہوگا. تم تو تزکیے سے دور بھاگتے ہو. دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. کرسی کے پیچھے، کوئی کرسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی بیوی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. بیوی شوہر کو دل دے بیٹھی ہے، اور یہ ماں باپ جو ہیں بچوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں. بچے بڑے ہوں گے تو ہمارا سہارا بنیں گے، یہ ہوگا. لڑکے ہوں گے، میں اس کو ایک کو ڈاکٹر بناؤں گا، ایک کو جنرل بناؤں گا، ایک کو یہ بناؤں گا. ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دولت جمع کرنے کے لیے جلدی ہے. بھئی کون سا ایسا کام ہو جس میں بہت زیادہ منافع ہوتا کہ ہم بہت زیادہ پیسہ کما لیں. ہم تو اس دنیا کے پیچھے، ذلیل دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا. تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تزکیہ نفس سے تو تم غافل ہو. والذین هم للزکاة فاعلون. مومن کی ایک ہے سورہ 18واں پارہ آپ دیکھیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. زکوٰۃ کا فعل کرتے ہیں. زکوٰۃ یہ وہ والی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ جو صورت ہے سورہ مومنون میں آپ دیکھ لیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. سورہ مومنون مکی ہے، زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی ہے. یہاں تو زکوٰۃ للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کا فعل کرتے ہیں، یعنی اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں. تو سامعین کرام، تزکیہ نفس جو ہے یہ، اس سے میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ تزکیہ نفس کے فعل سے غافل ہے. تزکیہ نفس ہوتا کیا ہے اور یہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ یہ قرآن کے مقاصد تو اس کے مقاصد نہیں ہیں. قرآن کے مقاصد اس کے مقاصد ہرگز نہیں ہیں. یہ معاشرہ تو دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے. میں یہ مقام حاصل کر لوں دنیا میں، یہ میرا بیٹے یہ مقام حاصل کر لے، میری بیٹی یہ مقام حاصل کر لے. تو وہ مقاصد جو قرآن کے مقاصد ہیں ہمارا تو مقصد ہی نہیں ہے. قرآن تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جا رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ تو اے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اور یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ تو اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے وہ ہے جو کہ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، یہ اسی کی ملکیت، لہو ما فی السماوات والارض۔ آپ اس کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعن۔ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرا مشن، بھائی میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تو دعوت دینے والا ہوں اللہ کی طرف لوگوں کو۔ میں انا ومن اتبعن، میں بھی یہی پروگرام ہے میرا، جو میرے پیروکار ہیں، جو نائبین رسول ہیں، ان کا بھی یہی پروگرام ہے۔ سامعین اکرام، یہاں ایک ضمنی نقطہ میں عرض کر دوں، جو رسول کا پروگرام ہے وہ نائب رسول کا پروگرام ہے۔ جو رسول کی اتباع کر رہے ہیں ان کا پروگرام بھی وہی ہے جو رسول کا ہے، ان کا مشن زندگی کا بھی وہی ہے جو رسول کا ہے۔ سامعین کرام، اس میں اختلاف نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ جو شخص بھی دعویٰ کر رہا ہے رسول کی یعنی دین کے عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا جو دعویٰ بھی وہ کر رہا ہے مذہب میں، اگر اس کا پروگرام آپ دیکھیں رسول کے مشن سے مختلف ہو، وہ پھر نائب رسول نہیں ہے۔ نائبین رسول تو رسول کے قدم پہ چل رہا ہے، وہ تو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، وہ تو لوگوں وہی ڈیوٹی کر رہے ہیں جو رسول کی ڈیوٹی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو پھر اس کا ایجنڈا کچھ اور ہوگا، اس کے بارے میں بحث نہیں کرتا، نہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو کسی اور طرف آپ کو بلا رہا ہے، جو رسول کے راستے کے علاوہ آپ کو بلا رہا ہے، وہ پھر نائب رسول نہیں ہے، وہ پھر اپنا اس کا کوئی ایجنڈا ہوگا، اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ یزکیہم، تزکیہ نفس۔ سامعین اکرام، انسان جو ہے، تزکیہ کیوں ضروری ہے؟ انسان کا تزکیہ، سامعین اکرام ذرا غور سے یہ مضمون سنیے، بہت بنیادی مضمون ہے۔ تزکیہ نفس کی ضرورت کیا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تزکیہ نفس جس نے کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تزکیہ نفس کی ضرورت کیا ہے؟ آیا واقعی ہمیں تزکیہ نفس کی ضرورت ہے؟ جی ہاں۔ یہ تزکیہ نفس ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے سامعین اکرام کہ ہم انسان اصل میں تو روح ہیں، جب اس جسم میں آ گئے تو ہمارے پاس ایک نفس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میں مضمون کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، وہ پھر کسی اور نشست میں زیادہ اس کی تفصیل ہو سکتی ہے۔ یہاں میں مختصر طور پہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس دیا ہے، وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، جو نفس انسان کو اللہ تعالیٰ نے برابر کیا ہے۔ یہ نفس جو ہے، یہ نفس کیا ہے؟ اس کا تعلق، ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس نفس سے امارہ کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ یہ اس میں مختلف یعنی خامیاں ہیں سامعین کرام، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جھکاؤ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور اس کی سمجھ میں بھی ظاہر ہی آتا ہے، باطن اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جو ہماری عقل ہے یا جو نفس ہے، اس کی سمجھ میں ظاہر آتا ہے۔ پھر اس کی جو انسان یعنی اس میں کچھ خامیاں ہیں سامعین اکرام، اس نفس میں کچھ خامیاں ہیں جو کہ پیدائشی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان نے خود پیدا کی ہیں، یہ پیدائشی ہیں، اور اس کی بہت بڑی حکمت ہے۔ دیکھیں نفس کی خامیاں کیا ہیں؟ جو اخلاق رذیلہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں غصہ ہے، اس میں شہوت ہے، محبت ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت ہے، شہوت، غضب ہے، اس میں غصہ ہے، اس میں کبر ہے، اس میں حسد ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں بغض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ
خامیاں ہیں، اس کی میں خامیوں کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ خامیاں اس میں موجود ہیں۔ اس میں کبر ہے، آپ دیکھیں ہر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ نفسانی کمزوری ہے اس کی، اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے۔ نفس ما کمتر نیست از فرعون را، لیکن او راعون بودو ما راعون نیست۔ مولانا روم ہمارے شیخ یہ شعر پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارا نفس کوئی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن فرق اتنا ہے صرف کہ اس کے پاس اسباب تھے، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں۔ ہمارے پاس بھی اسباب ہو جائیں تو ہم خدائی کا دعویٰ کرنے لگیں۔ اور سامعین اکرام، میں نے ایسے دیکھے ہیں لوگ جو کہ بہت بڑے نفس پرست ہیں، جن کی میں بڑی مضبوط ہے، اور وہ باوجود ہوشیار ہوتے ہوئے اپنی میں کو نہیں نکال سکتے، اپنے آپ سے اپنی میں کو نہیں نکال سکتے، اور بڑے بڑے میں نے مدعی دیکھے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بہرحال آپ خود بھی دیکھ لیں، آپ اپنے نفس کا بھی اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا فرعون ہے۔ اور آپ یہ جس معاشرے میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے کو دیکھ لیں، ہمارا نفس جو ہے وہ فرعون بن چکا ہے۔ دیکھیں قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، اس بات سے تو میں اور آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول کی سنت کو، ان کے طریقوں کو، ان کے اسوہ حسنہ کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، باوجود اس کے کہ ان کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کا دعویٰ، ان سے مطلب ان کا رسالت کے دعوے کو مانتے ہیں، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، لیکن ان کے طریقہ کار کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ اللہ کو جو کہ یعنی مقصود معبود واحد نہیں جانتے، ہم نے بہت سے خدا بنا رکھے ہیں، ہم نفس کے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ بتخذوا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا یا ہواہ الہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ آج معاشرے میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ بھئی وہ کہتے ہیں نا، میں وہ مائی لائف اور مائی اسٹائل، میری مرضی ہے، میری پرائیویٹ زندگی ہے، جیسے میں جیوں، تمہارا اس میں کیا کام ہے؟ یزکیہم، تو بات یہ ہے کہ نفس جو ہے وہ اخلاق رذیلہ اس میں موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں۔ یہ سامعین اکرام ایک اور نقطہ میں بتاؤں نا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بنا دیا ہے، ایک بہت آسان طریقہ کار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یعنی نفس کو پراگندہ کر دیا ہے، اس میں ایسے اخلاق رذیلہ موجود ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں، یہ قلب جو ہے، دوسری طرف جو قلب ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا قلب جو ہے وہ عرش رحمان ہے۔ تو تزکیہ قلب ہم پھر کہتے ہیں، تزکیہ نفس یا تزکیہ قلب، نفس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی دل میں کچھ محبتیں ڈال دی ہیں، کچھ خامیاں ڈال دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اے انسان دیکھو، میں تمہارا مقصود ہوں، تمہیں میری طرف آنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں ہے اس کا تزکیہ کروا لو، پیغمبر کے پاس جا کے، نائب پیغمبر کے پاس جا کے اس کا تزکیہ کرا لو، صفائی کرا لو اس کی۔ تزکیہ قلب کا نام آپ نے سنا ہوگا، تصفیہ قلب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ایسے جو اللہ والے ہیں ان کے پاس جا کے تزکیہ قلب کروا لو، دل کو صاف کرا لو۔ تو اگر تم نے اس کو ایک کام سمجھ لیا، تزکیہ نفس کو، تزکیہ قلب کو ایک کام سمجھ لیا اور اس کے پیچھے لگ گئے اور جد و جہد شروع کر دی، اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہر
بڑا کام جو ہے محنت سے ہوتا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راہ میں محنت کرو جیسے کہ حق ہے محنت کا۔ تو جس نے اللہ کو مقصود بنا کے کسی حکیم سے، کسی ڈاکٹر سے اس کے زیر نگرانی اپنا قلب کا علاج شروع کروا لیا۔ ہم میں سے ہر انسان سامعین کرام بیمار ہے، رسول جو ہے وہ حکیم ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ روحانی حکیم ہے۔ پھر نائبین رسول جو ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کا سلسلہ قائم رکھا ہے، قرآن میں ان کا ثبوت موجود ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کی معیت اختیار کر لو، ان کی صحبت اختیار کر لو۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو تاکہ وہ تمہاری تربیت کرے، تمہارا علاج کرے، تمہارا تزکیہ کرے، تو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت بنیادی آیت ہے سامعین اکرام، اس کے مختلف لوگ مختلف معنی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی معنی ہے جو کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، اور اس کی راہ میں محنت کرو، جد و جہد کرو، لیکن اس کے ساتھ وسیلہ تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ، کوئی ذریعہ تلاش کرو، کسی اللہ کے بندے سے اپنا تعلق قائم کرو، اس کو اپنی نبض دکھاؤ کہ تم میں کیا کیا بیماریاں ہیں، اس کا کیا علاج ہے، اس کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس کے مطابق اپنا علاج شروع کر دو۔ وہ شریعت کی نگرانی میں، شریعت کی روح سے تمہارا علاج کرے گا، اور قرآن کا نسخہ شفا جو ہے وہ تمہیں بتائے گا اس کا طریقہ، تو پھر تم لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تزکیہ نفس جو ہے سامعین اکرام، یہ رسول کی بنیادی ڈیوٹی ہے۔ 4 بنیادی ڈیوٹیوں میں سے اہم ترین ڈیوٹی ہے تزکیہ نفس، کیونکہ اس کے بغیر فلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ نفس کے بغیر سامعین اکرام بالکل نوٹ کر لیں، قرآن کی آیت کو اپنے دل پر لکھ لیں کہ اگر میرا تزکیہ نفس نہیں ہوا تو میں ناکامیاب ہوں گا۔ وقد خاب من دساہا، یقیناً تباہ ہو گیا، نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا، اس کا تزکیہ نہیں کیا۔ سامعین اکرام، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس تزکیہ نفس کو کرانے میں سنجیدہ ہیں، یا کرا رہے ہیں، یا اس راستے پر چل رہے ہیں، یا زکوٰۃ کا فعل کر رہے ہیں؟ بہت کم ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں سامعین کرام۔ بہرحال میں ہمدردی کے لحاظ سے یہ چند الفاظ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تزکیہ کرانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان کی فلاح جو ہے وہ تزکیہ نفس میں پوشیدہ ہے قرآن کی روح سے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قرآن کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں سامنے کرام، اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے اس سے زیادہ سچا کسی کا قول نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارا خالق ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہماری نجات، ہماری فلاح کس چیز میں ہے۔ تزکیہ نفس میں ہماری فلاح ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آپ دیکھیں، ایک صفت آپ کو ملے گی مزکیٌ، تزکیہ کرنے والا۔ سامعین کرام، تزکیہ خود نہیں ہو سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ ایسی بات ہے جو کہ بالکل بچہ بچہ جانتا ہے۔
کہ اپنا علاج، سیلف میڈیکیشن تو مشہور ہے، سیلف میڈیکیشن یعنی کتنا بڑی تباہی ہے۔ دوائیوں کی دکان میں آپ جا کے اپنی من پسند دوائیاں نہیں خرید سکتے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ مستند ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرے۔ یہ ایک چیز ہے سامعین کرام، یہ ایک نقطہ ہے، یہ نوٹ کر لے کہ قرآن ہدایت ہے لیکن حدیث میں بھی ہدایت ہے، یہ دونوں سرتاپا ہدایت ہے، لیکن مرضی سے آپ نہ قرآن کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، آپ کو تو پہلے قرآن سمجھنا ہوگا۔ سامعین کرام یہ اتنا آسان بات ہے، میں اس پہ زیادہ، لیکن بعض لوگ بدقسمتی سے بعض لوگ جو ہیں وہ معلم کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں، جو مزکی کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں، جو یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، روحانی ڈاکٹر، جو یہ نہیں سمجھتے، جو سمجھتے ہیں کہ بس قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہیں، یقیناً کافی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی استاد تو ہونا چاہیے نا، وہ اپنی طرف سے کوئی نسخہ تھوڑی لکھے گا۔ کوئی حکیم اور ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو اپنی طرف، وہ تو کتاب سے اور قرآن سے اور حدیث سے آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک غلط فہمی ہے، اور یہ یعنی بعض لوگ جو ہیں بہت اس پر اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے راستے میں ہمیں کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے، تزکیہ نفس کے لیے ہمیں کسی مزکی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ اس پر زور دیتے ہیں، اور جو ایسی لائن اختیار کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کچھ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ سامعین کرام سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ دیکھیں ہمارا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اب اللہ کا راستہ، دنیا کا کوئی علم آپ بغیر استاد کے نہیں سیکھ سکتے۔ ایک لڑکے نے ایف ایس سی پاس کر لیا، اس کو انگلش بھی آتی ہے، ایف ایس سی، مثال ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں، اب وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا میڈیکل کالج کے بغیر وہ ایم بی بی ایس کی کتابیں پڑھ کر، جو کہ نصاب ہیں، نصاب کو پڑھ کے اس کو امتحان دینے کی اجازت ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی، نہ وہ کر سکتا ہے۔ صرف کتابیں نہیں، پھر پریکٹیکل بھی ہیں، ہاؤس جاب بھی ہوتی ہے، پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ استاد جو ہے میڈیکل کالج میں صبح کلاس لیتا ہے، شام کو جو ہے وہ بچوں کو لے جاتا ہے، مریضوں کے پاس لے جاتا ہے کہ دیکھو یہ مریض ہے، اس کا مرض یہ تھا اور یہ تھا یہ تھا، اور اس کا ہم اس طرح علاج کر رہے ہیں، دیکھو سبق سیکھو اس سے۔ سامعین کرام بہت بڑی جہالت ہوگی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ میں از خود اپنا تزکیہ کر سکتا ہوں، یا اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہوں، یا قلب کی صفائی کر سکتا ہوں، بہت بڑی جہالت ہوگی۔ سامعین کرام ایسی سوچوں میں نہ جائیے گا، سوچئے، خود سوچ لی۔ ایک ڈاکٹر بھی اپنا علاج کرواتا ہے تو وہ کسی اور ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے۔ ایک سرجن اپنا آپریشن خود نہیں کر سکتا، اس کو اپنے اوپر اپنے آپریشن کی میز پہ خود کو لٹانا ہوگا، دوسرے سے علاج کروانا ہوگا۔ ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کرتا، وہ جب کوئی سیریس بیمار ہو جاتا ہے تو وہ پھر اسپتال میں اس کو داخل ہونا ہوتا ہے، پھر اور ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنتی ہے، اس کا پھر علاج کرتی ہے۔ سامعین کرام چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، لا نسلم، تو اس کا علاج جو ہے وہ نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو کہے میں نہیں مانتا، نہ مانو بھائی، تھوڑے دن ہیں جب آنکھیں بند ہوں گی تو تمہیں اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ رسول تک ہم نے پہنچنا ہے تو آپ کو کوئی نائب رسول ہی پہنچائے گا، اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ تک آپ کو کوئی اللہ والا ہی پہنچائے گا۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں، مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے؟ قرآن میں الفاظ آئے،
آپ اس کا معنی بدل دیں، آپ کی مرضی، بدل دیں معنی، اللہ تعالیٰ پھر آپ سے پوچھے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پیغمبر کا ایک کام یہ ہے کہ وہ انسانی نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، وہ روحانی حکیم ہے، وہ روحانی ڈاکٹر ہے، روحانی اسپیشلسٹ ہے، اس کو معلوم ہے۔ آپ دیکھیں احادیث کی کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی قرآن کی آیت بتاتے ہیں، کسی کو کوئی صورت بتاتے ہیں، کسی کو کوئی ذکر بتاتے ہیں، کسی کو کوئی نسخہ بتاتے ہیں، کسی کو دوسرا نسخہ بتاتے ہیں، بے شمار دعائیں منقول ہیں، بے شمار اذکار منقول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مختلف لوگوں کو مختلف طریقہ کار کے مطابق انہوں نے گائیڈ کیا ہے۔ ظاہری ایسے ہی ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جب مریض آتے ہیں وہ کسی کو ایک دوائی تجویز کرتا ہے، کسی کو دوسری دوائی تجویز کرتا ہے، کسی کو تیسری دوائی تجویز کرتا ہے۔ یہ تو ڈاکٹر کا کام ہے کہ بھئی اس میں کون سا مرض زیادہ ہے، اس کو میں کون سی دوائی دوں۔ اسی طرح ہمارے امراض جو ہیں وہ مختلف ہیں سامعین کرام، کسی میں غصہ زیادہ ہے، کسی میں شہوت زیادہ ہے، کسی میں کبر زیادہ ہے، کسی میں کینہ زیادہ ہے، کسی میں لالچ زیادہ ہے، کسی میں حسد زیادہ ہے۔ تو آپ جب اس کے پاس جائیں گے تو پھر اور اس کے سامنے جو ہے گھٹنے ٹیکیں گے اور اس سے آپ اپنا علاج کروانا شروع کریں گے، تو آپ اس کی ہدایت پر اگر عمل کریں گے تو آپ کا تزکیہ نفس شروع ہو جائے گا۔ یہ پھر الگ موضوع ہے کہ وہ کس طرح ہوتا ہے کس طرح نہیں ہوتا، وہ کسی اور وقت سے۔ تیسری بات جو ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ سامعین کرام، کتاب کی تعلیم یعنی ایک تو یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، جو کتاب ہے اس کو پڑھ کے سناتا ہے کہ بھئی یہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے، صرف ٹیکسٹ پڑھ کے نہیں سناتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی اس کو تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کتنی اوتیت جوامع الکلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پرمغز باتیں کی ہیں، کتنی ہدایات دی ہیں، ہمیں احادیث بھری پڑی ہیں۔ سامعین کرام، حکمت کی باتیں ہیں، تمام احادیث جو ہیں حکمت کی باتیں ہیں۔ تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے قبل جو تھے یہ لوگ جو تھے صریح گمراہی میں تھے، یعنی ان کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، تزکیہ نفس کیا چیز ہے، کتاب کے احکامات جانتے نہیں تھے، حکمت کی باتیں بتانے والا کوئی نہیں تھا اس سے ما قبل اس کے۔ اب سامعین کرام صورتحال مختلف ہے، رسول کی ذات آ گئی، قد جاءکم رسول من انفسکم، آ گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے اللہ کا کلام ہمیں پیش کر دیا، اس کے جو نقاط تھے، چیدہ چیدہ نقاط، وہ ہمیں سمجھا دیے، دانائی کی باتیں احادیث بھری پڑی ہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام، اب ان دونوں یہ ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں، اگر آپ کسی رہنما کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے تو یہ غلط فہمی ہوگی۔ قرآن آپ نے سیکھنا ہے صاحب قرآن سے، قرآن اور حدیث آپ نے سیکھنی ہے صاحب قرآن سے سامعین کرام، ورنہ آپ قرآن و حدیث پر جیسا سمجھنا چاہیے اس طریقے سے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن اور حدیث ایسا صاحب قرآن جو آپ کے دل پہ قرآن نازل کر دے، جو اس کو آپ کے دل میں اتار دے، ایسی شخصیت کی ضرورت ہے آپ کو۔ وہ ہمارے شیخ بتاتے تھے نا، اقبال کا شعر، کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف، کہ آپ کے دل پر جب تک نزول قرآن نہ ہو، وہ گرہیں جو ہیں کھل نہیں سکتی، جو لگی ہوئی ہیں، خواہ کہ آپ کے زیر مطالعہ رازی اور صاحب کشاف کی بڑی بڑی تفسیریں موجود ہیں،
وہ آپ تفسیریں پڑھیں گے۔ تفسیر سے آپ قرآن کا علم نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ تو صاحب قرآن ہوگا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ القرآن کتاب صامت وانا کتاب ناطق، قرآن خاموش کتاب ہے، میں بولتی کتاب ہوں۔ آپ کو ضرورت ہے بولتی کتاب کی۔ سامعین کرام، آپ تعلق ایسے شخص سے قائم کریں جو صاحب قرآن ہو، جو بولتا قرآن ہو۔ تو بولتا قرآن کے سامنے آپ بیٹھیں گے اور طریقہ کار کے مطابق اس سے علم حاصل کریں گے تو آپ کے دل پہ نزول قرآن ہوگا۔ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ تو سامعین کرام، مزکی کی بہت ضرورت ہے آج کل، اور قرآن سکھانے والے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس سے جو اصحاب فارغ ہوتے ہیں بعض وقت آپ کی نظر میں بھی ہوتے ہیں، تو میں ان کی کوئی تحقیر نہیں کر رہا، وہ عالم ہیں، کتاب کے عالم ہیں، لیکن میں آپ کو عالم ربانی کا تذکرہ کر رہا ہوں، جس کے پاس اللہ، جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے، قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچا دے، قرآن کے ذریعے رسول تک پہنچا دے۔ میں اس ہستی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے قبل جو ہے یہ ناواقف تھے یہ لوگ۔ سامعین کرام، آج وہ وقت ہے کہ آج رسول کی ذات ہم میں موجود ہے، اس کی تعلیم موجود ہے، اس کا لائبہ قرآن موجود ہے۔ اب صرف ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں ان دونوں چیزوں پر ایسے سمجھا دے تاکہ یہ چیزیں ہمارے دل میں آ جائیں، اس کی روح سے نہ کرے۔ الفاظ تو ہم پڑھتے ہیں، اس کی روح یہ ایک الگ چیز ہے۔ سامعین کرام، اسی میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک قرآن کے ایک تو ظاہری معنی ہے، ایک اس کا باطنی معنی ہے، تو باطنی معنی جو ہے اس سے ہمیں آگاہ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔